فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ محترم بزرگوں، نوجوان دینی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب ذوالجلال نے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنی تمام تر رحمتیں، برکتیں، درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے مکۃ المکرمہ کے فضائل، اس پر کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ حضرات گرامی، جس شہر کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ شہر ہے جس شہر کو اللہ رب العالمین نے دوسرے شہروں پر، دوسرے مقامات پر مقدس اور افضل اور خصوصیات کا حامل بنایا۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں اللہ عز و جل کے معزز ترین فرشتے اور فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام تشریف لے آیا کرتے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کے لیے، جس شہر کے امن و امان کے لیے اللہ عز و جل کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہر شخص کے لیے امن و امان ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری خصوصیتیں، بہت سارے فضائل عطا فرمائے۔ اس شہر میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس شہر کو دیکھنے کے لیے، جس شہر کی زیارت کے لیے ہر مسلمان، چاہے مرد ہو کہ عورت، یہ تمنا اور دل میں خواہش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ اپنے اس مقدس شہر کی زیارت نصیب فرمائیں۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سب سے پہلا گھر تعمیر فرمانے کو حکم دیا۔ جی، یہ وہ شہر ہے جسے ہم اور آپ مکہ، جس کے کئی نام اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ السلام نے اپنی پاکیزہ احادیث میں بیان فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ مکۃ المکرمہ ایسا شہر ہے کہ اس شہر میں اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا گھر
مکۃ المکرمہ میں بنایا گیا، جو لوگوں کے لیے بابرکت والا شہر ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت والا شہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی، سورہ آل عمران کی ان آیات پر غور کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی، پہلے تو مکۃ المکرمہ میں جس گھر کو بنایا گیا یہ بڑا ہی مقدس گھر ہے، اور اللہ نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن و امان حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ اس شہر کے اندر قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، خون ریزی، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی کے باپ کو قتل کرتا ہے، کسی کے باپ کو مار دیتا ہے اور وہ اسے حرم کے اندر پالے تو اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ وہاں پر لے لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پرامن شہر بنایا ہے۔ یہ ایسا شہر ہے انسان تو انسان، بلکہ یہاں تک کہ پرندوں کو تک نہیں مارا جائے گا، حلال جانوروں تک کا شکار نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ یہاں پر اگنے والی گھاس، یہاں پر اگنے والے درختوں کو تک کاٹا نہیں جائے گا۔ یہ شہر پرامن اس لیے بھی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اس شہر کے لیے، اللہ نے آپ کی دعا کا تذکرہ دو مقامات پر بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ، اے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور جو لوگ یوم آخرت پر اللہ تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تو رزق عطا فرما۔ پھر ایک مقام پر آپ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، آپ نے دعا کی پروردگارا اس مکہ شہر کو پرامن شہر بنا دے اور مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے بچا کر رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ شہر کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ کہتے ہیں کہ اے پروردگارا، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں پر نہ گھاس اگتے ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی درخت اگتا ہے، وہاں پر نہ ذرہ برابر بھی پانی کا کوئی تصور پایا جاتا ہے، ایسے وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو میں نے بسایا ہے۔ آپ کہتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ میری اس اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور آپ کہتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، آپ کی خاص دعا یہ تھی کہ اللہ سے آپ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو ایسا شہر بنا دے کہ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اس شہر کی زیارت کرتے رہیں۔ یہاں پر آپ نے مسلمانوں کو محدود فرمایا ہے،
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اگر مسلمانوں کے علاوہ صرف انسانیت کے لیے دعا کرتے تو مکہ شہر میں یہودی بھی بس جاتے، نصرانی بھی بس جاتے، عیسائی بھی، غیر مسلم بھی جا کر وہاں آباد ہو جاتے۔ لیکن ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ یہاں مسلمانوں کے دلوں کو تو معلق کر دے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان مرد ہو کہ عورت جب مکۃ المکرمہ کی زیارت کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ زیارت کے لیے گئے تھے تو آپ نے وہاں پر کیسا اپنے آپ کو پایا؟ ان کے زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بار بار اس شہر کی، اس گھر کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ مسلمانوں کے دلوں کو مکۃ المکرمہ شہر سے پھیر دے، یعنی مسلمانوں کے دلوں کو ہمیشہ اس شہر کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ بار بار مسلمانوں کی چاہت ہو کہ اللہ ہمیں اس گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ شہر کے لیے دعا کی تھی۔ ہم میں کا ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر کسی کی چاہت ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ حج کا موسم ہے، کئی حجاج کرام، کئی عازمین حج رخت سفر باندھ چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے چھپے چھپے سے مسلمان مکہ شہر میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اس شہر کو ایسا بنا دے کہ کونے کونے سے مسلمان اس شہر کو آتے رہیں، اس کی زیارت کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں میں سے آپ نے جو دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے۔ ہم اور آپ جب پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مکہ شہر ایسا تھا جہاں پر صرف ریت کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی، نہ وہاں پر کوئی درخت تھا، نہ پانی کا کوئی تصور تھا، نہ لوگ وہاں بسا کرتے تھے۔ ایسی وادی میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو چھوڑا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین میری اس اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اور اس سے پہلے آپ نے امن و امان کی دعا کی، اس لیے کہ آدمی صحیح طور پر عبادت اسی وقت کر سکتا ہے جب امن و امان ہو، سلامتی ہو۔ خوف کے ماحول میں، ڈر کے ماحول میں آدمی صحیح طور پر عبادت نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم اور آپ دیکھ لیں کہ مکۃ المکرمہ شہر میں اللہ نے اتنا امن و امان رکھا ہے، دنیا کے کسی شہر کو یہ مقام، یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اپنی اولاد کے لیے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر، یوم آخرت پر، کہ اللہ انہیں روزی عطا فرما، انہیں رزق عطا فرما تاکہ لوگ تیرا شکر ادا فرمائیں۔ کیا دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، ایک ایسی وادی میں دعا کر رہے ہیں جہاں نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، صرف ریت ہی ریت، ریگستان ہے۔ ایسے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اور آج آپ جا کر کے دیکھ لے، مکہ کے اندر جب لوگ حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں تو قسم ہا قسم کے پھل فروٹ لوگ کھاتے ہیں، قسم ہا قسم کے مشروبات پیتے ہیں،
مختلف قسم کی چیزیں لوگ کھاتے ہیں۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور وہاں پر ذرہ برابر بھی رزق کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مقام، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو دی ہے۔ حضرات گرامی، مکہ شہر یہ ایسا شہر ہے کہ اس کے مختلف نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ تقریباً قرآن مجید کے اندر 5 نام اللہ نے مکہ کے ذکر فرمائے۔ کبھی اس کو اللہ نے مکہ کہا، کبھی بکہ کہا، کبھی قریہ کہا، کبھی ام القریٰ کہا، کبھی اس کو بلد کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس بلد حرام شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا، اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جس چیز کی عظمت ہو، جس چیز کا مقام ہو، جس چیز کی فضیلت ہو، اسی چیز کی اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے۔ مکہ شہر میں بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کی نصیحت کے لیے رکھی ہیں۔ جس سے اللہ نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ اس شہر کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ کعبہ کو 5 مرتبہ زمین پر تعمیر کیا گیا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے اس گھر کو فرشتوں نے تعمیر فرمایا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر اس کے بعد قریش کے لوگوں نے، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کعبے کی تعمیر اثر نو کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کی اور ایک پتھر پر چڑھ کر کعبے کی دیوار کو کھڑا کرنے لگے، کعبے کی تعمیر کرنے لگے، جس پتھر پر یا جس مقام پر آپ کھڑے تھے اس پتھر پر آپ کے پیروں کے نشان ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقام ابراہیم یہ تمہارے لیے نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ مقام ابراہیم بیت اللہ سے بالکل متصل تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو تھوڑا کعبے سے ہٹا کر دور کر دیا گیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے جلیل القدر صحابی تھے کہ ان کا جو مشورہ ہوتا تھا، ان کی جو بات ہوتی تھی، ان کی جو رائے ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشورے کی موافقت کرتا تھا۔ کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عمر ابن خطاب کے مشورے پر نازل فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک چاہت آپ کی یہ تھی کہ لوگ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لے، یہاں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی۔ اللہ کے نبی سے کہا کرتے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر یہ فرما دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ تم لوگ مصلی ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اور جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مقام اس شہر کو حاصل ہے کہ یہاں پر کئی ایک نشانیاں ہیں۔ حضرات گرامی، کعبۃ اللہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک مقدس گھر ہے۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کیا گیا۔ اور ہم اور آپ دیکھیں، یہودیوں کو بڑی جلن تھی، یہودی بڑے حسد میں مبتلا ہوا کرتے تھے کہ لوگ دیکھو کعبۃ اللہ کے بجائے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہیں خوشی ہوا کرتی تھی کہ مسلمان عبادت بھی کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے آپ کا رخ ایسا ہوتا کہ قبلے کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ خیال کرتے کہ اللہ بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ قیامت تک جو بھی مسلمان نماز پڑھے گا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ مقام، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو دی ہے کہ جو بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے چاہے کہیں پر بھی ہو، وہ اپنا رخ قبلے بیت اللہ کی طرف کر کے ہی نماز پڑھتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ مکہ شہر ایسا شہر ہے کہ اس شہر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ کو بہت زیادہ بے انتہا محبت تھی۔ جب آپ کو مکہ شہر سے کفار و مشرکین نکالنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شہر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے۔ عبداللہ ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ شہر میں ایک بازار ہے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے سنا، آپ کہتے واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اے مکہ روئے زمین میں سب سے پسندیدہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو ہے، اللہ کی سب سے مقدس اور محبوب جگہ تو شہر ہے۔ آپ کہتے کہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر مجھے مکہ والے اس شہر سے نہ نکالتے تو کبھی میں اس مکہ کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس مکہ شہر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ مکہ شہر ایسا ہے کہ مسجد حرام جو پورا جتنا حرم ہے، یہاں پر جو آدمی نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مکہ میں حدود حرم میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اس سے بڑا ثواب کسی اور مسجد کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ مسجد نبوی میں 1,000 کا ثواب ہے، مسجد اقصیٰ میں 500 کا ہے، لیکن مسجد حرام میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 ثواب نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی یہاں پر عبادت کرے 1,00,000 نماز کا ثواب اسے ملتا ہے تو کیا گناہ کا بھی اسے اتنا ہی گناہ، یعنی اس کے کرنے کا جرم گناہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس کی حرمت جو یہاں پر حرمت ہے، اس مکہ شہر میں اگر کوئی آدمی کوئی حرام کام کرتا ہے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے پر دیتا ہے اتنا ہی گناہ اسے برا کام کرنے پر عطا کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی یہاں روزہ رکھتا ہے، یہاں صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہاں کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جس طرح نماز کا اجر، نماز کا ثواب دے رہا ہے اتنا ہی اجر سے دیگر عبادات کا عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ کوئی بھی آدمی، کوئی مسلمان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی زیارت کا ارادہ نہ کرے۔ آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، میری اس مسجد، مسجد نبوی کی، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی، اور مسجد اقصیٰ، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی آدمی کسی بھی ارادے سے زیارت کے سفر نہ کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی
اگر سفر کرنا ہو ثواب کی نیت سے تو صرف اور صرف ان 3 جگہوں پر سفر کر سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ ثواب کی نیت سے نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے مسلمان ہیں مکہ المکرمہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن آج لوگوں نے مکہ کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، ایک مقام پر اتنی نشانیاں بنا دی گئی ہے۔ جعلی کعبہ بنا دیا گیا، جعلی مقام ابراہیم بنا دیا گیا، جعلی صفا مروہ بنا دیا گیا، جعلی حجر اسود بنا دیا گیا، اور لوگ وہاں جاتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ ہم یہاں پر چلے گئے تو ہمارا حج ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی مسلمان ہیں کہ اگر کوئی آدمی طاقت نہیں رکھتا ہے حج بیت اللہ کا تو اسے چاہیے کہ وہ اجمیر کی زیارت کر لے، اجمیر چلے جائے، وہاں جا کر کے درگاہ کی زیارت کر لے تو وہ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ثواب کی نیت سے صرف 3 جگہوں کا قصد و ارادہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی، یہ مقام، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے مکہ شہر کو دیے اور مکہ شہر کو حاصل ہے۔ یہاں پر ہم اور آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو پتھر لگایا گیا ہے جسے ہم اور آپ حجر اسود کہتے ہیں، یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ حجر اسود اللہ نے اس کو جنت سے نازل فرمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب نازل ہوا تھا، جب اس کو اتارا گیا تھا زمین پر، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اتنا سفید تھا آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ لیکن اس پتھر کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اس پتھر کے اندر کوئی نفع و نقصان دینے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کر رہے تھے، حجر اسود کا استلام کیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک معمولی پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع دینے کی طاقت ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ میں تجھے بوسہ یا استلام اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کی اقتداء میں تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ تو تیرے اندر نہ نفع دینے کی طاقت ہے اور نہ ہی نقصان دینے کی طاقت ہے۔ یہاں پر غور کریں کہ حجر اسود جو جنت سے اتارا گیا پتھر ہے، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے فائدہ اور نقصان پہنچانے کی، اور لوگوں نے آج کیسے کیسے پتھروں کو بنا لیا ہے جو فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں درگاہوں کے پاس، مزاروں پر جب جائیں گے تو وہاں مخصوص پتھر رکھے ہوئے پائیں گے، وہاں پر لوگ سجدے کرتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، وہاں مدد بھی مانگتے ہیں۔ حالانکہ حجر اسود کا یہ حال ہے تو دیگر پتھریں کیا معنی رکھتی ہیں؟ حضرات گرامی، اس مکہ شہر کے اندر اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہاں پر زمزم کا پانی پایا جاتا ہے۔ یہ زمزم کا پانی سبحان اللہ کیسا مقدس پانی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی جس نیت سے اس پانی کو پیتا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ پانی شفا بھی ہے، غذا بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینہ مکہ میں تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی اناج نہیں تھا، کوئی غذا نہیں تھی، وہ صرف زمزم کے پانی کو پیتے دن رات گزارتے۔ 1 مہینے کے بعد آپ فرماتے کہ میں صرف زمزم کے پانی سے مکہ میں زندگی گزارا کرتا۔ اس پانی کے پینے کی وجہ سے آپ موٹے تازے ہٹے کٹے ہو گئے تھے۔ یہ زمزم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ زمزم ایسا پانی ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے اور یہ بطور غذا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
مکہ شہر کو اللہ نے بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک نہ ایک بار اللہ تعالیٰ ہمیں اس شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں ایک مرتبہ اس مقدس شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ جا کر کے آتے ہیں ان کے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان دیکھ کر کے حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ کئی ممالک کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، اور ہم اور آپ اب دیکھیں حج کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مختلف علاقوں سے، شہروں سے، ملکوں سے سفر کر کے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ یہ لوگ جاتے ہیں، اس مقدس گھر کی زیارت کرتے ہیں اور امن و امان کے ساتھ وہاں رہ کر کھاتے پیتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی انہیں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اس شہر کو حاصل فرمائی ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو دی ہے، تو لہذا اس مقام، اس شہر کی فضیلت کو ہم سمجھیں اور اس شہر سے ہم بھی محبت کریں۔ ایک مسلمان کی پہچان، ایک مسلمان کی علامت ہے کہ وہ اپنے دل میں مکہ شہر کی محبت کو رکھے، محبت کو پیدا کرے، اور دل میں ہمیشہ یہ ارادہ رکھے کہ اللہ ہمیں بھی زندگی میں ایک مرتبہ اس مقدس شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مکہ شہر جو مقدس اور پاکیزہ شہر ہے، اس شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر مسلمان و مرد کو اس مقدس شہر کو جانے کی، اس مقدس شہر کا سفر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ جو لوگ بھی اس سال حج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ انہیں صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ حج کے پورے ارکان ادا کرنے کے اللہ توفیق دے۔ جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائیں، اور جو لوگ ارادہ بنائے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو پورا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ عمرہ کیے ہیں، جو عمرہ کر رہے ہیں، اللہ سب کے عمرے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ زندگی میں مکہ مدینہ شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔